سوشل میڈیا پر اس وقت ایک بڑا علمی مارکا جاری ہے۔ مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے مناظر حافظ صدیق رضا صاحب کے درمیان 3 طلاق کے مسئلے پر لائیو علمی نشست کی بات چل رہی ہے۔ لیکن اس بحث کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس نے کس کو چیلنج دیا؟ اب تک دونوں جانب سے کیا کچھ کہا جا چکا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس وقت یہ معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں اس پوری کہانی کو بالکل آسان اور ترتیب وار انداز میں سمجھتے ہیں۔ حافظ صدیق رضا صاحب نے سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود صاحب کو کھلا چیلنج دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب طلاق کے مسئلے پر گفتگو کرتے رہے ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھیں اور دلائل کے ساتھ اس مسئلے پر بات کریں۔ چنانچہ انہوں نے مفتی صاحب کو براہ راست علمی گفتگو کی دعوت دی۔ 2021 سے اب تک طارق مسعود صاحب جو چیلنجز فرماتے رہے 3 طلاق کے مسئلے پر، اہل حدیث عالم مناظرہ کر لیں مجھ سے اور ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروائیں جس میں میرے چیلنج کو قبول کرنے کا ذکر ہو، تو 2026 میں آ کر کے ان کو پتہ چلا ہے، ان تک ویڈیو پہنچی ہے، بقول ان کے ہم اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہہ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ جب یہ چیلنج مفتی طارق مسعود صاحب تک پہنچا تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے قبول کرتے ہوئے مثبت جواب کے نام سے اپنی ویڈیو جاری کی۔ مفتی صاحب نے واضح کیا کہ وہ حافظ صدیق رضا صاحب کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کے لیے مکمل تیار ہیں، لیکن پہلے دعویٰ، موضوع اور اصول مناظرہ واضح اور طے ہونے چاہیے، تاکہ جب دونوں حضرات آمنے سامنے بیٹھیں تو گفتگو باقاعدہ علمی اصولوں کے تحت ہو اور بات کسی واضح نتیجے تک پہنچے۔ بھائی مجھے تو یہ بھی پتا تھا کہ آپ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہتے ہیں، لیکن آپ سے میں اس لیے اناؤنس کروا رہا ہوں تاکہ جب بات چیت ہماری ہو تو نہ میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکوں، نہ آپ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ سکیں۔ ایسا نہ ہو آپ عین موقع پہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں وہ والا اہل حدیث ہوں جو رئیس ندوی صاحب کی بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ موقع پہ جو ہم لوگ کلا بازیاں کھائیں گے، میں بھی کھا سکتا ہوں، آپ بھی کھا سکتے ہیں، تو اس موقع پہ کلا بازیوں سے بچانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ جو آپ دعویٰ اناؤنس کریں گے نا، میں پھر اسی دعوے کے حساب سے آپ کو دلائل دوں گا، اور اس دعوے سے پھر نہ مجھے قلع بازی کھانے کی اجازت ہوگی نہ آپ کو قلع بازی کھانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد حافظ صدیق رضا صاحب کی طرف سے بھی جواب آیا۔ انہوں نے اپنا دعویٰ واضح کیا اور مفتی صاحب کے سامنے متعدد علمی سوالات رکھے۔ مؤدبانہ عرض ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو حضرات احناف کے پاس اگر وہ فتویٰ لینے جائیں تو ان کا نمائندہ موقف یہی ہوتا ہے کہ تمہاری طلاق بائنہ مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہی، جبکہ اہل الحدیث نمائندہ موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تو یہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صدیق رضا صاحب کے اٹھائے گئے 7 سوالات کے جوابات دیے اور ایک مرتبہ پھر یہ موقف واضح کیا کہ لائیو مناظرے سے پہلے اصول طے ہونا ضروری ہیں۔ تو میں نے اپنا دعویٰ بتا دیا تھا کہ ہماری نظر میں تو اکٹھی دیتا ہے، الگ الگ دیتا ہے، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اکٹھی میں اور الگ الگ میں فرق ہے۔ اکٹھی دیتا ہے تو آپ نے کہا کہ 1 ہوگی، تو الگ الگ دے گا تو کتنی ہوگی؟ یعنی واضح لفظوں میں بتا دیں کہ اکٹھی 1 ہوتی ہے تو 3 کب ہوتی ہیں؟ یعنی 3 طلاقیں 3 کب ہوتی ہیں؟ یہ بتا دیں بھائی، اس طرح سے 3 ہوتی ہیں، اگر اس طرح سے 1 ہوتی ہے، ختم ہو جائے گی بات، تو ہم آگے بات چیت شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد حافظ صدیق رضا صاحب کی طرف سے بھی اس جواب پر رد عمل سامنے آیا۔ جی، جب میں 5 اگست 2026 کے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ طلاق کے مسئلے پر میرا بھی وہی موقف ہے جو علامہ رئیس ندوی رحمہ اللہ تنویر الآفاق میں بیان کر چکے ہیں، اور اس میں مجلس، عدت، حیض، طلاق، طہر وغیرہ کی تفصیلات آ چکی ہیں، دلائل بھی ہیں، جب ساتھ بیٹھیں گے تو دلائل پر بات ہوگی۔ اور اب اس پورے معاملے کی تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ گزشتہ روز مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے حافظ صدیق رضا صاحب کے تازہ موقف اور گفتگو کا جواب دیا۔
اگر کوئی رخصتی سے پہلے بیوی کو فم واحد یعنی ایک منہ سے 3 طلاقیں دے، یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور اگر ایک منہ سے 3 طلاقیں نہ دے، یعنی ایک جملے میں جمع کر کے 3 طلاقیں نہ دے بلکہ فرق کر کے 3 طلاقیں دے، یعنی الگ الگ جملوں میں 3 طلاقیں دے، یعنی یوں کہے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو صرف پہلی طلاق واقع ہوگی، دوسری واقع نہیں ہوگی. اور اگر رخصتی کے بعد بیوی کو 3 طلاقیں دے تو خواہ ایک منہ سے دے یا الگ الگ جملوں سے دے، تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں. یہ میرا دعویٰ ہو گیا کلیئر. جیسے میں نے اپنا دعویٰ ریٹن میں لکھ لیا، تو اب آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی میں ریٹن میں لکھ کے لایا ہوں. 880 صفحوں کی کتاب سنابلی صاحب کی اور 528 صفحوں کی کتاب تنویر الآفاق، اس سے میں نے خلاصہ نکالا ہے. جو ریڈ کلر سے میں نے لکھی ہوئی ہے یہ شرطیں ہیں، آگے میں نے پھر اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے. آپ اور بھی اس کو مختصر کرنا چاہیں تو پہلی طلاق کے واقع ہونے کی 3 شرطیں، دوسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں، تیسری طلاق کے واقع ہونے کی 7 شرطیں. صرف آپ ریڈ کلر کی جو شرطیں ہیں انہی کو اگر ہائی لائٹ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پورا سمندر کو گویا کوزے میں سمو دیا گیا ہے. تو یہ ہے جناب اہل حدیث حضرات کا دعویٰ. اس پوری بحث میں ایک چیز بہرحال قابل توجہ ہے کہ سوالات چاہے کتنے ہی سخت ہوں، اختلاف چاہے کتنا ہی شدید ہو، مفتی طارق مسعود صاحب مسلسل جواب دینے، اپنے موقف کی وضاحت کرنے اور باقاعدہ علمی نشست کے لیے اصول طے کرنے پر زور دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تازہ جواب کے بعد صدیق رضا صاحب کا اگلا رد عمل کیا آتا ہے، اور کیا دونوں حضرات بالآخر حتمی شرائط، تاریخ اور وقت طے کر کے واقعی لائیو آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. عوام کے لیے بھی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ دونوں طرف کے دلائل سنیں، کسی لڑائی جھگڑے یا ذاتی دشمنی کے بجائے علمی گفتگو کو دیکھیں اور تعصب سے بالا تر ہو کر خود فیصلہ کریں کہ دلائل میں وزن کس طرف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لائیو علمی نشست کب تک ہو پائے گی؟ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.